ہم لوگ پیچھے کورونا کال سے نکل کر کے آئے ہیں. پوری دنیا یہ سوچ رہی تھی اور یہ سمجھ رہی تھی کہ جس کو بیماری ہے اس کے قریب جانے سے ہم کو بھی بیماری ہو جائے گی، اور حالات ایسے ہو گئے تھے کہ جو مر گیا کورونا کی بیماری میں مبتلا ہو کر اس کا انتم سنسکار کرنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی. جب پہلا کیس مالیگاؤں میں آیا اور میں دیکھنے کے لیے گیا تو پولیس ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ افسران مجھ کو روک رہے تھے کہ عمدار صاحب آپ مت جاؤ آگے. بولا کیوں؟ کہا کہ یہ کورونا بیماری ہے، جو جائے گا اس کو ہو جائے گی. دوسرا لاک ڈاؤن آیا، پوری دنیا میں لاک ڈاؤن تھا، رمضان کا مہینہ تھا. ہم نے شاسن پرشاسن سے کہہ دیا کہ ہماری مسجدیں کھلی رہیں گی، نمازیں پڑھی جائیں گی، تراویح کا باقاعدہ اہتمام ہوگا، کوئی کاروبار ہم بند نہیں کریں گے. تم کو ڈر لگے گا ہمارے ایریے میں آنا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نظام بہتر طریقے سے چلتا رہے اس کے لیے سال بنائے، سال کے 12 مہینے بنائے، مہینے کے 29-30 دن بنائے، 4 ہفتے بنائے، ہفتے کے 7 دن بنائے، تاکہ ہم اپنے دنیاوی کام کاج کی ترتیب بنا سکیں. اللہ کے نزدیک ان 12 مہینوں میں کوئی مہینہ، مہینوں کے 4 ہفتوں میں سے کوئی ہفتہ، اور ہفتے کے 7 دنوں میں سے کوئی دن، اور دن کے 12 اور 24 گھنٹوں میں سے کوئی بھی گھنٹہ اور کوئی بھی وقت منحوس نہیں. ہمارا ایمان ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. کہ ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، اور اچھی بری تقدیر پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. کہ تقدیر اچھی ہو تو بھی اللہ پاک کی طرف سے ہے، اور جن چیزوں کو ہم اپنے حق میں برا سمجھتے ہیں، وشرہ، جو ہمیں مالی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے کوئی چیز بری لگے تو یہ بھی من جانب اللہ ہے. جیسے زندگی کے مقابلے میں موت. ظاہر بات ہے موت آدمی کو پسند نہیں، زندگی پسند ہے. امیری اور غریبی، آدمی کو خوشحالی پسند ہے، تنگ دستی، غربت، فاقہ یہ پسند نہیں.
بیماری اور تندرستی، آدمی کو تندرستی پسند ہے، بیماری آدمی پسند نہیں کرتا۔ عزت اور ذلت، آدمی عزت پسند کرتا ہے، ذلیل ہونا اسے برا لگتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں جسے ہم اچھا سمجھیں وہ اور جسے ہم اچھا نہ سمجھیں وہ، یہ سب کی سب من جانب اللہ ہے۔ اور اس دنیا میں چین و سکون حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز ایمان ہے، اور ایمان کا ایک حصہ ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ آدمی پر حالات اچھے ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ من جانب اللہ ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں میں نے ایسا کر لیا تو کامیاب ہو گیا، میں نے ویسا کر لیا تو اتنا مال مل گیا، میں نے ایسا کر لیا تو مصیبتوں سے بچ گیا، اور میں نے ایسا کر لیا تو بیماری سے نجات پا لی۔ یہ آدمی کی اپنی سوچ ہے، کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ اللہ اگر نہ چاہے اور ساری دنیا مل کر کے کوئی بھلائی اور خیر لانا چاہے تو نہیں لا سکتی، اور اللہ اگر نہ چاہے اور ساری دنیا مل کر کے کوئی برائی کوئی شر وجود میں لانا چاہے تو نہیں لا سکتے۔ کائنات کا نظام اللہ نے بنایا ہے، اور اس پورے کائنات کے نظام کو اللہ پاک چلاتے۔ بلی کے منانے سے چھینکا ٹوٹ کر نہیں گرتا، سمجھ رہے ہو؟ اگر چھینکے پر دودھ ہے یا دہی ہے اور بلی کو اس کی خوشبو آ گئی، اور بلی یہ چاہے کہ چھینکا ٹوٹ جائے اور وہ دہی دودھ نیچے گر جائے، تو بلی کے منانے سے چھینکا نہیں ٹوٹتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ پاک چاہتے۔ اس لیے یہ سوچ کہ میں نے ایسا کر لیا تو یہ ہو گیا، یہ دھوکہ ہے۔ آدمی کو ہر وقت اپنے ایمان کی فکر رکھنا چاہیے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اس کائنات میں اللہ پاک جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شر وجود میں آتا ہے، کوئی برائی وجود میں آتی ہے، اور آدمی ایسا سمجھتا ہے کہ اس مہینے کی نحوست سے ایسا ہو گیا یا فلاں شخص کی نحوست سے ایسا ہو گیا۔ یہ سب غلط سوچ ہے، ایمان کے خلاف ہے۔ آدمی راستے سے جا رہا تھا، بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ کتنے لوگ کچے عقیدے کے ہوتے ہیں، رک جاتے اور راستہ بدل لیتے۔ آدمی جا رہا تھا، کالا کتا گزر گیا، آدمی رک جاتا ہے اور ایسا سمجھتا ہے کہ اب یہ بلی گزر گئی، کتا گزر گیا تو اب ہمیں نقصان ہوگا۔ زمانہ جاہلیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی توہمات کے سلسلے تھے، حتیٰ کہ عورتوں کو بھی منحوس سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو بھی منحوس سمجھا جاتا تھا۔ بلی کا گزرنا، کتے کا گزرنا، گھر سے نکلے اور کوا اڑا اور ہمیں داہنی طرف جانا ہے، کوا اگر جو ہے بائیں طرف چلا گیا تو ہم سمجھتے تھے کہ اچھا ہے، اب سیدھے راستے سیدھے ہاتھ کی طرف جانا ہمارے لیے بہتر ہوگا، اور جدھر ہم کو جانا ہے ادھر ہی کوا اڑ کے چلا گیا تو آدمی یہ سمجھتا تھا کہ میرا کام خراب ہو گیا۔ لوگ اس کو نحوست منحوس سمجھتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں سفر کے مہینے کو بھی منحوس سمجھا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بد عقیدگی اور توہم کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے جسے میں نے پڑھا، لا عدوہ، کوئی بیماری چھوت چھات کی نہیں ہوتی، کوئی بیماری چھوت چھات کی نہیں ہوتی، جس کو بیماری ہونا ہے اس کو بیماری ہو جاتی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ، بیماری ایک کی دوسرے کو لگتی نہیں ہے، تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہمارے پاس اونٹوں کے ریوڑ ہوتے،
اور سارے اونٹ ہرن کی طرح چمکتی ہوئی کھال کے ساتھ ہوتے. ایک خارش زدہ اونٹ، کھجلی لگی ہوئی، بیماری لگا ہوا اونٹ اگر آ گیا ریوڑ میں تو ریوڑ میں اکثر جانوروں کو کھجلی ہو جاتی. اس جانور کے آنے کی وجہ سے اسے کھجلی تھی، دوسرے جانوروں کو بھی ہو گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا جانور اس کو کھجلی کیسے ہوئی تھی؟ اس کے پاس تو کوئی کھجلی والا جانور آیا بھی نہیں تھا. تو صحابہ کرام کہنے لگے اس کو تو فطرتاً بیماری لاحق ہو گئی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد میں جن اونٹوں کو خارش ہوئی ہے یہ بھی اللہ پاک کے فیصلے سے ہوئی ہے. یہ خارش والا اونٹ نہیں بھی آتا تو جن کو خارش ہونی ہے ان کو خارش ہو جاتی. ابھی ہم لوگ پیچھے کورونا کال سے نکل کر کے آئے ہیں. پوری دنیا یہ سوچ رہی تھی اور یہ سمجھ رہی تھی کہ جس کو بیماری ہے اس کے قریب جانے سے ہم کو بھی بیماری ہو جائے گی. اور حالات ایسے ہو گئے تھے کہ جو مر گیا کورونا کی بیماری میں مبتلا ہو کر اس کا انتم سنسکار کرنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی. جب پہلا کیس مالیگاؤں میں آیا اور میں دیکھنے کے لیے گیا تو پولیس ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ افسران مجھ کو روک رہے تھے کہ عمدار صاحب آپ مت جاؤ آگے. بولا کیوں؟ کہا کہ یہ کورونا بیماری ہے، جو جائے گا اس کو ہو جائے گی. میں نے کہا یہ غلط بات ہے. اور یہ 1 نمبر اسکول گراؤنڈ کا واقعہ تھا. دلاور حال میں ایک میت ہو گئی تھی، اس کو ڈیڈ باڈی جو ہے ایمبولینس میں رکھنا تھا. تو میں قریب گیا تو مجھ کو انہوں نے روکا، میں مانا نہیں. ایمبولینس کے اندر تک میں گیا. اب کتنے ایسے لوگ تھے جو بہت برا رہے تھے، بہت پرہیز اور احتیاط کر رہے تھے، گھر میں بیٹھے بیٹھے ان کو کورونا ہو گیا اور وہ چلے گئے. میت ہو گئی، مسلمانوں کی میت تھی. بمبئی اور بڑے شہروں میں ایسا ہوا کہ وہ ڈیڈ باڈی دی نہیں گئی بلکہ اس کو لے جا کر کے جلا دیا گیا. مالیگاؤں میں ہم نے ایسا نہیں ہونے دیا اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ لوگوں کو تیار کیا. ڈیڈ باڈی آئی، اس کو 3 لیئر میں پیک کیا گیا تھا اور ایسا سمجھایا اور بتایا گیا تھا کہ 6 فٹ گہری قبر کھود کر کے ان کو دفن کیا جائے. ظاہر بات ہے میت کا حق ہے، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو غسل دیا جائے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور مسنون طریقے پر اس کو دفن کیا جائے. اگر کسی کا انتقال ہوا ہے، گھر کے لوگ میت لینے کے لیے تیار نہیں تھے. جنازہ ہم نے ایمبولینس سے منگوایا امین عشرت حال میں، امین عشرت مسجد میں جنازہ حال میں، اور وہیں پر وضو خانے کے اوپر ساری لیئر کھول کر کے اس کو غسل دیا، کفن دیا، نماز جنازہ پڑھی اور اس کی تدفین عمل میں آئی. یہ میت کا حق ہے. اگر اس حق کو ادا نہیں کیا گیا پوری بستی کے لوگ گنہگار ہوں گے. دوسرا لاک ڈاؤن آیا، پوری دنیا میں لاک ڈاؤن تھا. رمضان کا مہینہ تھا، ہم نے شاسن پرشاسن سے کہہ دیا کہ ہماری مسجدیں کھلی رہیں گی، نمازیں پڑھی جائیں گی، تراویح کا باقاعدہ اہتمام ہوگا، کوئی کاروبار ہم بند نہیں کریں گے. تم کو ڈر لگے گا ہمارے ایریے میں آنا نہیں. ہم نے لاک ڈاؤن نہیں کیا. ہمارے عقیدے کے خلاف ہے. لا عدوہ، ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی نہیں ہے. یہ تو مقدرات ہے، جس کو بیمار ہونا ہے بیمار ہوگا، جس کو مرنا ہے وہ مرے گا. ولا طیرتا، پرندے اڑا کر کے فال لینا. زمانہ جاہلیت میں ایسا تھا کہ اگر ہمیں داہنے راستے پر جانا ہے تو کبوتر اڑاتے تھے، اگر وہ داہنی طرف چلا گیا تو اس کو اچھا مانا جاتا تھا.
اور اگر اس طرف نہیں گیا دوسرے راستے پر چلا گیا لوگ سمجھتے تھے کہ اب کام اپنا خراب ہوگا، سفر ملتوی۔ ولا حامتا، الو کا آ جانا نحوست نہیں ہے۔ ہم اپنے بچپن میں دیکھا کرتے تھے کبھی کبھی شہر میں الو آ جاتا تھا، اب تو نہیں آتا۔ بچپن میں ہم دیکھتے تھے بڑی بڑی بلڈنگوں پر آ کر کے بیٹھ گیا، لوگ ایسا سمجھتے تھے جس گھر پر آ کر کے بیٹھا اب وہاں کوئی نہ کوئی میت ہو جائے گی۔ ایسا نہیں۔ ولا سفر، اور زمانہ جاہلیت میں سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ بد عقیدگی ہے، یہ توہم ہے، اور یہ سوچ ایمان کے خلاف ہے۔ ہم تو یہ مانتے ہیں ان اللہ یفعل من یشاء وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اللہ جو فیصلہ کرنا چاہے وہ فیصلہ نافذ ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ کے قدرت اور ارادے کے تحت ہے۔ اگر دنیا کا نظام اس طرح چلتا جیسا ہم لوگ سمجھ رہے ہیں تو یہ دنیا کب کی ختم ہو گئی ہوتی۔ یہ دنیا کا نظام اللہ پاک چلا رہے ہیں، اور جب تک اللہ پاک چاہیں گے یہ دنیا رہے گی اور چلتی رہے گی، اور ساری دنیا مل کر کوئی خیر وجود میں لانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو وہ خیر وجود میں نہیں آئے گی، اور ساری دنیا مل کر کے اگر کوئی برائی کوئی شر وجود میں لانا چاہے اور اللہ نہ لانا چاہے تو ساری دنیا مل کر کے نہیں کر سکتی۔ اس کے برعکس آدمی کو کسی اچھی چیز کو دیکھ کر کے اچھا شگون لینے کی اجازت ہے۔ جنگ کا موقع تھا، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 70 گھوڑ سواروں کے ساتھ مسلمانوں کے لشکر کی طرف آ رہے تھے۔ مسلمان پوری طرح تیار ہو گئے کہ پتہ نہیں کیسے حالات ہوں گے، لیکن وہ لوگ آئے، کچھ دور پر وہ رک گئے اور گھوڑوں سے اتر گئے۔ پھر ان میں کا ایک شخص آگے آیا اور آ کر کے اس نے اس زمانے کے دستور کے مطابق سلامی پیش کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہو؟ تو اس نے کہا بریدہ اسلمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، جنگ کی آگ بجھ گئی۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیسے؟ فرمایا کہ یہ شخص آیا ہے، اس کا نام ہے بریدہ، اور عربی زبان میں برد کہتے ہیں سردی کو، ٹھنڈک کو، آگ کے بجھ جانے کو۔ قرآن کریم میں ہے نا، اللہ پاک نے فرمایا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ حضور نے اچھی فال لی کہ آنے والے کا نام بریدہ ہے، جنگ ٹھنڈی ہو گئی۔ پوچھا کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا قبیلے بنو اسلم سے۔ حضور نے فرمایا کہ اب اللہ نے ہمیں سلامتی عطا کر دی، اس لیے کہ اسلم کے معنی بہت سلامتی والا۔ پھر پوچھا کہ قبیلے بنو اسلم کی کس شاخ سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا بنو اسہم سے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک ہمیں مال غنیمت سے حصہ عطا کرے گا۔ صلح ہو گئی، صلح ہو جانے کے بعد جو معاملات طے ہوئے تھے ان معاملات میں مسلمانوں کو بھلائی حاصل ہوئی۔ تو کسی اچھی چیز کا دیکھ کر کے اچھا مطلب لینا، اس کی تو شریعت میں اجازت ہے، لیکن اس کے برعکس آدمی اگر الٹا کچھ سوچے کہ ایک کانا آدمی دکھ گیا اب اپنا معاملہ خراب، اندھا دکھ گیا معاملہ خراب، لولا لنگڑا معذور دکھ گیا، دیوانہ پاگل دکھ گیا، اپنا معاملہ خراب، ایسا نہیں، یہ غلط سوچ ہے۔ سلیمان ابن عبد الملک ایک بڑا فرما روا گزرا ہے قبیلہ بنو امیہ کا۔
وہ شکار پر نکلا، جیسے ہی محل سے باہر نکلا سامنے سے ایک شخص آ گیا جو کانا تھا، نظر پڑی، موڈ خراب ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اب اپنا سفر کھوٹا ہو گیا، کہا کہ اس کو گرفتار کرو اور کنویں میں ڈال دو۔ اس زمانے میں جیل سوکھا کنواں ہوتا تھا، ڈال دیا گیا۔ یہ شکار پر گیا، 3 دن شکار پر رہا، بہت اچھا شکار ہوا، بہت اچھا شکار ہوا۔ واپس آیا، بستی میں داخل ہوا، اس کو یاد آ گیا کہ میں جب نکل رہا تھا تو ایک آدمی کو میں نے کنویں میں ڈلوایا تھا۔ آیا، اس نے اسے نکلوایا۔ جب وہ باہر نکلا تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو کچھ پوچھو۔ کہا کہ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ امان ہے۔ کہا کہ میں اپنے گھر سے اپنے کام کے لیے جا رہا تھا، آپ آ گئے، آپ نے مجھے دیکھا، مجھے گرفتار کروایا اور کنویں میں ڈلوا دیا۔ آج 3 دن کے بعد آپ نے مجھے کنویں سے نکلوایا ہے، میں پوچھ سکتا ہوں کہ ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا؟ تو سلیمان ابن عبد الملک نے کہا کہ ہم شکار پر جا رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ تم کانے ہو، تو یہ ہوا کہ تم کو دیکھ لیے تو اب پروگرام خراب ہو گیا، اس لیے تم کو کنویں میں ڈلوا دیا تھا۔ اس شخص نے برجستہ جواب دیا کہ آپ نے مجھے دیکھا، آپ کے شکار کا پروگرام تو بہت کامیاب رہا، لیکن میں نے آپ کو دیکھ لیا، 3 دن مجھے کنویں میں گزارنے پڑے۔ تو یہ سب توہم کی بات ہے، مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ اچھی تقدیر ہو یا بری تقدیر ہو یہ من جانب اللہ ہے۔ ہمارے یہاں خیر کا خدا الگ اور شر کا خدا الگ، اچھائی اور بھلائی کا خدا الگ، برائی اور مصیبت کا گناہ وہ خدا الگ، ایسا نہیں، سب کچھ اللہ پاک کی طرف سے۔ اور جب کوئی مصیبت اور پریشانی آئے اور آدمی یہ سمجھ لے کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، تو اس سے بڑی تسلی کی بات کچھ نہیں۔ آدمی کو صبر آ جاتا ہے، برداشت کی طاقت اللہ پاک دے دیتے۔ اسی بد عقیدگی کو ختم کرنے کے لیے اسلامی مہینوں کے جو نام ہے، دوسرا مہینہ سفر کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے ساتھ ایک لفظ اور جوڑا، سفر المظفر۔ مظفر کے معنی آتے کامیابی والا۔ اس مہینے میں لوگ شادی نہیں کرتے، اس مہینے میں کسی تجارت کا، کسی دکان کا، کسی کاروبار کا آغاز نہیں کرتے، لوگ منحوس سمجھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ تو کامیابیوں والا مہینہ ہے، سفر المظفر۔ آج بھی اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور اس کی 13 تاریخ کو 13 تیزی کہا جاتا ہے۔ اور الگ الگ عقیدے ہیں لوگوں میں، وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، لیکن لوگوں کی سوچ ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس کے کچھ دن منحوس ہے۔ ایسا قطعاً نہیں ہے، بالکل بے بنیاد، بے اصل اور من گھڑت بات ہے۔ سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ نے کچھ دنوں کو کچھ دنوں پر فضیلت دی ہے، جیسے محرم کے مہینے کو فضیلت ہے، اسی طرح اشہر حرم 4 ہے ان کو فضیلت ہے، رمضان کو فضیلت ہے، جمعہ کے دن کو فضیلت ہے، فجر کی نماز کے بعد کے وقت اور عصر کی نماز کے بعد کے وقت کو فضیلت ہے، یہ من جانب اللہ ہے۔ اس لیے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا بالکل بے بنیاد اور من گھڑت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، ولا طیرتا، پرندوں سے فال لینا یہ بدعقیدگی ہے، ولا حامتا، الو کا دیکھ لینا یا الو کا ہمارے سر پر سے گزر جانا یا بستی میں آ جانا یا بستی کے اوپر سے گزر جانا، کوئی نحوست کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح سفر کے مہینے میں بھی نحوست نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کا کمال عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ اسلام کا کمال عطا فرمائے اور ہمیں کامل ایمان عطا کر کے اللہ پاک ہماری دنیا اور آخرت بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی ہو وہ سنت پڑھ لیں۔